عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ لگاتار FIR سے پریشان بابا رام دیو نے سپریم کورٹ سے کیا راحت کا مطالبہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی انتظامیہ کی لاپرواہی سے اردو طلباء کا مستقبل تاریک۔ داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو ممبئی NCB نے کیا گرفتار۔ اتر پردیش کے 16 اضلاع پر سیلاب کا خطرہ، کئی ندیوں کی آبی سطح خطرے کے نشان سے اوپر۔ کشمیر سری نگر میں حالیہ ٹارگٹ کلنگز کے بعد سیکورٹی انتظامات مزید ہو گئے سخت۔ وجے مالیا، نیرو مودی اور میہل چوکسی کے ضبط شدہ 9,371 کروڑ روپے سرکاری بینکوں کو منتقل۔ مودی حکومت انگریزوں سے زیادہ ظالم و جابر ہے، نانا پٹولے کا بیان۔ کشمیر ملیٹنٹوں کے ہاتھوں پولیس انسپکٹر کا قتل، واردات CCTV میں قید۔ یونیورسٹیوں میں مودی حکومت کی پوسٹر پالیٹکس شرمناک، NSUI کا بیان۔ دلت نوجوان سے شادی کے بعد مسلم عورت کی پٹائی، بارہ بنکی پولیس نے 3 افراد کو کیا گرفتار۔ سوشل میڈیا میونسپلٹی سروس کبھی بھی بلدیاتی خدمات کی جگہ نہیں لے سکتی، صدر ایردوان کا بیان۔ برکینا فاسو میں دہشت گردوں کا حملہ، 11 پولیس افسران ہوئے ہلاک۔ غیر قانونی ہتھیاروں کے کاروبار کو روکیں گے جو بائیڈن، ٹاسک فورس تشکیل۔ ترکی غزہ میں تیکا کی امدادی کارروائیاں جاری۔ افغانستان بم حملہ، 5 شہری ہلاک۔ اسرائیلی فوجوں نے مقبوضہ مغربی کنارے مشرقی القدس میں 23 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا نصف سے زائد وطن لوٹ گیا۔ ایرانی صدر انتخابات میں 48% شرح شراکت ناقابل قبول۔ اسرائیل غزہ کا محاصرہ فی الفور ختم کر دے، حماس کا انتباہ۔ اقوام متحدہ، غزہ کی پٹی کے مکینوں اور فلسطینی مہاجرین کو فی الفور $164 ملین فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ بابا رام دیو نے ایلوپیتھی سے متعلق متنازع بیان دینے کے بعد بھلے ہی معافی مانگ لی ہو، لیکن ان کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے ملک کے الگ الگ ریاستوں میں FIR درج کی گئی ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بابا رام دیو نے بدھ کے روز سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور اپنے لیے راحت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ملک کی دوسری ریاستوں میں درج کیس کو دہلی منتقل کرنے کی گزارش کی ہے تاکہ انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر ملک کی بیشتر یونیورسٹیوں نے آن لائن تعلیم کا نظام قائم کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ تاہم امتحان بھی آن لائن منعقد کیے جا رہے ہیں، طلباء کو پروموٹ کر کے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء کا تعلیمی سال خراب نہ ہو سکے۔ اس درمیان مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی کا ایک افسوسناک معاملہ سامنے آیا۔ جن طلباء نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 2019 میں داخلہ لیا تھا، یونیورسٹی نے ابھی تک اپنے پہلے سال کے امتحانات منعقد تک نہیں کروائے ہیں، جس کے سبب فاصلاتی تعلیم کے طلباء کو اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگی ہے۔ اس بابت اردو MA کے طالب علم عمران سیفی نے نمائندے کو بتایا کہ ہم نے سوچ کر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا کہ ہم یہاں سے MA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے متعدد بار یونیورسٹی سے دریافت کیا کہ ہمارے امتحان کب منعقد ہوں گے، جس کے لیے ہم نے یونیورسٹی کے دہلی سینٹر سے بھی رابطہ کیا، لیکن مایوسی ہاتھ لگنے کے بعد ہم نے ای میل ٹویٹ کے ذریعے اپنی بات کو ڈین، وائس چانسلر، وزیر تعلیم، UGC، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہند تک پہنچائی ہے، جس کے باوجود کوئی حل نہیں نکلا ہے۔ ناظرین، انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو ممبئی نارکوٹکس کنٹرول بیورو NCB نے گرفتار کر لیا۔ ڈرگس معاملے میں پروڈکشن وارنٹ پر اقبال کاسکر کی کسٹڈی لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل حال ہی میں NCB نے چرس کے 2 کنسائنمنٹ پکڑے تھے، جن کو پنجابی باشندے
कश्मीर से मुंबई बजरे बाइक लाया करते थे। इस मामले में तकरीबन 25 किलोग्राम चरस पकड़ी गई थी। इसी मामले में आगे की जांच के दौरान ही एनसीबी को अंडरवर्ल्ड के तार मिले और फिर दाऊद के भाई इकबाल की गिरफ्तारी अमल में आई। नाज़रीन, यूपी के कई अजला में लगातार हो रही बारिश के सबब नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब का खतरा पैदा होगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। यूपी के 16 अजला सैलाब के खतरे से दो चार हैं। शारदाद, घाघरा और राप्ती जैसी नदियां उफान पर हैं और इंतजामिया हरकत में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, हालिया दिनों के दौरान पुलिस एहलकारों को हुए हमलों के वाक़यात के पेश नज़र श्रीनगर में बुध के रोज सिक्योरिटी मजीद चौकस कर दिया गया है। शहर के कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाके लगा दिए हैं, जहां मुसाफिर बरदार गाड़ियों खासकर दो पहिया गाड़ियों की तलाशी की जाती है। इनमें सवार मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड देखे जाते हैं और इनसे पूछगछ भी की जाती है। नाज़रीन, सरकारी बैंकों से अरबों रुपए के कर्ज लेकर फरार कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मुल्क को बैरून मुल्क में जब्त 18,170.2 करोड़ रुपए और अमलाक में 9,317.17 करोड़ रुपए बैंकों और हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुध के रोज इत्तला देते हुए कहा कि इन मुलजिमीन की जब्त की गई अमलाक का एक हिस्सा बैंकों और मरकजी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, मरकज की मोदी हुकूमत अंग्रेजों की हुकूमत से ज्यादा जालिम व जाबिर है। हुकूमत किसानों, मजदूर, मुखालिफ है। किसानों को सरमायादारों को गुलाम बनाकर उन्हें बर्बाद कर देना चाहती है। किसानों को तबाह करने के लिए इसने 3 सियाह ज़री कवानीन बनाए हैं। इस हुकूमत को जड़ से उखाड़े बगैर इस मुल्क के किसानों, मेहनत कशों के अच्छे दिन नहीं आने वाले। इस सख्त तनकीद आज यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने की है। ऑल इंडिया कांग्रेस का पहला दिही कन्वेंशन जिस फैजपुर में मुनक़िद हुआ था, इसी फैजपुर के धानाजी कॉलेज के अहाते में मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ कवानीन की कापियां नजरातिश करने के बाद कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने अपने शिमाली महाराष्ट्र के दौरे की शुरुआत की। इस मौके पर रियासती सदर के साथ कांग्रेस की रियासती कारगुजार सदर एमएलए परिणीति शिंदे, रियासती नायब सदर एमएलए सुरेश चौधरी, किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर श्याम पांडे, रियासती तर्जुमान अतिल लोंढे और साबिक वजीर शोभा ताई पछा वगैरह मौजूद थे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के दारुकुमत श्रीनगर के मुजाफती इलाके में मंगल की शाम 2 मिलिटेंटों ने पिस्तौल से एक पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मंगल की शाम 2 नामालूम मिलिटेंटों ने मकामी मस्जिद के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग कर दी जब वो रात 8 बजे नमाज अदा करने जा रहे थे। ये वाक़या श्रीनगर जिले के नौगाम इलाके में पेश आया। पुलिस के आला हिदायतदार ने जायका का मुआयना किया। पुलिस ने कहा कि इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम चला कि 2 मिलिटेंटों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार वलद गुलाम नबी डार पर पिस्तौल से उस वक्त गोली चलाई जब वो मगरिब की नमाज अदा करने जा रहे थे। नाज़रीन, यूजीसी के जरिए यूनिवर्सिटियों में टीकाकारी को लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करने वाले बैनर्स लगाने की हिदायत पर हंगामा बर्पा हो चुका है। इस सिलसिले में NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने एक सख्त मजम्मती बयान जारी किया है, जिसमें सवाल उठाया कि आखिर वज़ीर आज़म का शुक्रिया किस लिए अदा किया जाए। NSUI इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि उसने कई मौक़े पर मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि सबसे पहले तलबा को टीका लगाया जाए ताकि तालीमी इदारे खुल सकें और तलबा को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशकदमी नहीं की गई और अब यूजीसी ने टीकाकारी को लेकर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करने वाला बैनर लगाने की हिदायत यूनिवर्सिटियों को दी है। NSUI से कौमी सदर नीरज कुंदन ने इस अमल को मोदी हुकूमत की बेशर्मी करार दिया और अपने प्रेस बयान में कहा है कि हमारे मुल्क में वबा को आए 2 साल हो गए, लेकिन मरकजी हुकूमत ने सिर्फ अपने वज़ीर आज़म की छवि बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। नाज़रीन गिरामी, बाराबंकी से खबर आ रही है कि एक दलित नौजवान से शादी के बाद मुस्लिम औरत की पिटाई हुई तो पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते में वाक़या पेश आया और मुतसिरा की शिकायत पर पुलिस ने एक ही खानदान के 8 अफराद बशमूल 3 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मंगल की रात हुई उनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मेरी मर्जी के मुताबिक मैंने एक नौजवान के साथ गाँव के मंदिर में शादी की। पीर के रोज़ मेरे चचा ने मुझे घर बुलाया और दीगर रिश्तेदारों ने जूतों, चप्पल और लाठियों से मेरी पिटाई की। शुरुआत में उन्होंने मेरे बाल काटे, फिर बाद में मेरा सारा सर मुंडवाया। उन्होंने मुझे घर में बंद भी कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। मज़कूर औरत ने बताया कि इसके वालिदैन की मौत हो गई, उसके भाई बहन नहीं हैं। इसके बाद मुझे 22 साल इस औरत ने 19 जून के रोज़ इसी गाँव के एक दलित शख्स से शादी की थी। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की चेयरमैन भी हैं, उन्होंने मेयरों के इजलास से खिताब किया है।
سید ایردگان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سوشل میڈیا میونسپلٹی سروس بلدیہ کی جگہ نہیں لے سکتی. انہوں نے کہا کہ میں خاص طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے شہر کے ہر گاؤں پہنچے مسائل دیکھیں اور اپنے شہریوں کی پریشانیوں کے بارے میں فکر کریں. ناظرین، تشدد زدہ مشرقی افریقی ملک برکینا فاسو میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 11 پولیس افسران ہلاک ہو چکے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے حملے کی تصدیق کی لیکن تفصیل سے آگاہ نہیں کیا. برکینا فاسو کی حکومت کی جانب سے بھی اس حوالے سے باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. تاہم مقامی ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں نے رات گئے پولیس پر حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس حملے میں 11 افسران مارے گئے. ناظرین گرامی، امریکہ میں پرتشدد جرم کو کم کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ بندوق کی غیر قانونی بندوق اسمگلنگ کے خلاف ایک ٹھوس مہم شروع کرنے کے لیے 5 نئی ٹاسک فورس کی تشکیل کر رہا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے منگل کے روز یہ اعلان کیا. محکمہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 18 ماہ میں پرتشدد جرائم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس میں بندوق سے تشدد سب سے زیادہ ہوا ہے. آج کی کارروائی غیر قانونی طور پر اسمگل کیے گئے آتشی اسلحہ کی فراہمی کو روکنے کے لیے ایک اہم قدم ہے، جن کا استعمال مہلک فائرنگ اور دیگر پرتشدد جرائم میں کیا جاتا ہے. ناظرین، ترکی کی تعاون و ترقیاتی ایجنسی تیکا کی طرف سے 10 سے 21 مئی کی تاریخوں میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران شروع کی گئی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. تیکا غزہ آفس سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں کے دنوں میں گھر تباہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں میں پناہ پر مجبور 50,000 افراد کے لیے تازہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں 1,600 کنبوں میں خوراک کے پیکٹ اور 1,600 کنبوں میں حفظان صحت کے پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں. ناظرین، افغانستان کی جنوبی صوبے قندھار میں بم حملے کے نتیجے میں 5 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. قندھار پولیس ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان جمال ناصر بارکرزئی نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ تحصیل میوند کے علاقے گیج کاریز میں سڑک کے کنارے نصب بم اس وقت اڑا دیا گیا جب شہریوں کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی. اس میں 5 شہری ہلاک اور 18 زخمی ہوئے ہیں. ناظرین، اسرائیل فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے مشرقی القدس میں 23 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے. مقامی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رات کے وقت مغربی کنارے مشرقی القدس کے مختلف علاقوں پر چھاپا مارا. ان چھاپوں کے دوران 22 فلسطینیوں کو مغربی کنارے اور 1 فلسطینی کو مشرقی القدس میں حراست میں لیا گیا ہے. ناظرین گرامی، امریکی مرکزی قوتوں سینٹ کوم کے ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کا عمل نصف سے زائد پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کے 9/11 کی سالانہ یاد تک افغانستان سے تمام تر امریکی فوجیوں کا انخلاء کرنے کے فیصلے کے بعد ماہ اپریل کے آخر میں شروع ہونے والی انخلاء کی کارروائیاں جاری ہیں. اس انخلاء سے متعلق سینٹ کوم سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ صدر کے فیصلے کے بعد 763 عدد C-17 طیاروں کے ذریعے فوجی ساز و سامان کو افغانستان سے واپس لایا گیا ہے اور ناکارہ بنائے جانے کے زیر مقصد دفاعی لاجسٹک ایجنسی کو 14,790 اشیاء دی گئی ہیں. ناظرین، ایرانی صدر حسن روحانی نے 18 جون کو منعقد ہونے والے انتخابات میں شراکت کے 48% تک رہنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو دہرایا جانا چاہیے. صدارتی انتخابات میں شراکت کے 58 یا پھر 68% نہیں بلکہ 48% تک رہنا باعث افسوس ہے. شراکت ملکی تاریخ میں محض ایک بار کے لیے مخصوص ہونی چاہیے اور یہ عمل دوبارہ نہ دیکھنا پڑے. ہمیں آئندہ کے انتخابات میں اس کی تلافی کرنی ہوگی. اگر اس معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کو سامنے لایا جانا چاہیے. میرے نزدیک یہ مسئلہ آیا ہے. ناظرین، حماس نے اسرائیل کو غزہ کے محاصرے کو ختم کرنے کے معاملے پر ٹال مٹول سے کام نہ لینے پر خبردار کیا ہے. غزہ کے فلسطینی گروہوں نے سال سے جاری اسرائیلی محاصرے اور حالیہ فائر بندی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا. اس کے بعد جاری کردہ تحریری بیان میں کہا کہ ہم قابض ملک اور اس کی اتحادیوں کو محاصرے کا خاتمہ کرنے کے معاملے میں ٹال مٹول کرنے سے کام نہ لینے اور محاصرے کو ہٹائے جانے کے لیے اس سے قبل تعین کردہ اقدامات کو فی الفور اٹھانے اور علاقے کی نشاط نو کے عمل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرنے پر خبردار کرتے ہیں. وگرنہ ہمارے عوام اور مزاحمت کار اس کے برخلاف ہرگز چپ نہیں سادیں گے. ہمارا دشمن ہر متبادل کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہونے کا مشاہدہ کرے گا. ناظرین، اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین نے گزشتہ ماہ اسرائیل کے 11 روز تک جاری رہنے والے حملوں کے بعد فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد اور بحال زندگی کے لیے $164 ملین کی مالی اعانت کی اپیل کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارچ نے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارے آج کی اپیل مشرقی القدس سمیت دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کے فلسطینی مہاجرین کی صورتحال میں جلد از جلد بہتری کے علاوہ 10-31 مئی کی دورانیہ میں UNRWA کی جانب سے مذکورہ علاقوں میں ہنگامی مداخلت کا سدجواب کے لیے جانے پر مبنی ہے.
नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है।